کہ وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے اور وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بندے کو لے کے جائے اور اس کی رضا تک لے کے جائے اور دنیا اور آخرت میں بندہ فرما برداروں میں شمار ہو جائے، اس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بندہ مومن و مسلم اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں تاکہ مجھ پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائیں۔ اور یہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے توفیق طلب کرو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مفسرین نے کہا ہے یہاں پر کہ جب ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، اس نے سارے ادیان اور تمام جتنے باقی باطل مذاہب ہیں ان سب کو چھوڑ دیا اور اب کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو ایک ہدایت ہی ہے کہ یہ اسلام میں آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو پھر ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف کلمہ پڑھنا کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس اسلام جس کا کلمہ پڑھا ہے جتنے بھی احکام ہیں ان سب پر بھی عمل کرے، یہ ہے صراط مستقیم، یعنی ساری زندگی بسر کرے تو اس کے زندگی کے تمام تر اعمال و اقوال و افعال وہ جس کلمے کو پڑھا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ آسان کر کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا قول فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد حق ہے، اور اس حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی باطل اور ہر قسم کی جھوٹی بات وہ عقیدے کی صورت میں ہو یا عام گفتگو کی صورت میں ہو، اس سب کو کردار کے اعتبار سے بھی چھوڑ دینا اور گفتار کے اعتبار سے بھی چھوڑ دینا اور حق کو قبول کر لینا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ دوسری بات، پہلا ہے اسلام اور دوسرا ہے حق۔ اب تیسری اس کی تفسیر بھی ہے، فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے، اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی ذات اقدس مراد ہے۔ وہ ایک حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری امت ہے، یہ میں مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اجتماعی طور پر امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، حق اور ہدایت پر جمع ہوتی ہے، گمراہی پر نہیں۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ بہت زیادہ فتنے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا گروہ۔ اور پھر اس کی تائید و تصدیق ایک اور حدیث کرتی ہے جس میں پوچھا گیا کہ جب یہ اتنے فتنے بڑھ جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم نے کن کے ساتھ ہونا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ ہو جانا ہے جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کی گفتار اور کردار وہ میرے طریقے پر ہو یا میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو فرمایا ان لوگوں کے ساتھ ہو جانا تو تم اس وقت ہدایت کے راستے پر رہو گے، تم گمراہی کے راستے پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ تم نے راستے کا اس کا انتخاب کیا ہے جو میرا بھی ہے، جو میرے صحابہ کرام کا راستہ بھی ہے۔ تو یہ تفاسیر میں صراط مستقیم کی جو تفسیریں ہیں، پہلی اسلام اور دوسری حق اور تیسری تفسیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، یہ جو ان کا راستہ ہے یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اور چوتھی تفسیر صراط مستقیم کی وہ قرآن مجید کی صورت میں کی گئی کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو اب اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے احکامات عالیہ میرے رب نے ارشاد فرمائے وہ اوامر کی صورت میں ہو یا نواہی کی صورت میں ہو، تو ان سب کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لانا یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جب آپ نے چار تفسیریں سن لیں، کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس سے مراد اسلام پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا ہے، اور جو ان سے سیکھ کر صحابہ کرام نے عمل کیا اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ مجموعے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ آج کل جو لوگ ہیں نا، وہ جب بات کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہم ہیں تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے جی میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھیے جی میں بھی عمل کر رہا ہوں، میری بھی مسجد ہے، میرے پاس بھی سب کچھ ہے۔ بھائی تیرے پاس سب کچھ ہے تو اب کیا تجھے یہ NOC جاری کر دیا جائے کہ تو صراط مستقیم پر ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ قرآن مجید برہان رشید نے اٹھنے والے ان خطرات کو پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا اگر کوئی کہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسے کہو نہیں بھائی، قرآن نے بتایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ از خود جو بندہ کہہ دے کہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسے بتانا پڑے گا کہ تیرے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ تو یہ کہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نفس جو ہے نا وہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے، تو یہ بندہ پھر ہو سکتا ہے یہ دلیل دے دے کہ جناب میرے اوپر انعام ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہتا دیکھو نا میری ایک مسجد تھی 2 ہو گئی، ایک مدرسہ تھا 2 ہو گیا، ایک فیکٹری تھی 2 ہو گئی، پہلے 2 بچے تھے اب 4 ہو گئے، میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا اب گاڑیاں آ گئی، تو یہ اللہ کا انعام ہی ہے نا مجھ پر۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جب آئے تو لوگوں کو یوں موٹیویٹ کرے کہ میرے پاس شاید یہ اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ ہم مانتے ہیں یہ ہے، لیکن جو قرآن کا مطلوب و مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے۔
وہ تیری اولاد، تیرے مدرسے، تیری گاڑیاں، وہ تیرا جبہ و دستار نہیں ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا انعام ہے. تو پھر سوال یہ ہے اللہ کا انعام ہے کس پر؟ یہ بھی میرے رب نے قرآن مجید میں مسئلہ واضح فرمایا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان میں سے سب سے پہلے انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. پتہ چلا یہ 4 مبارک گروہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے اور یہ اللہ نے بیان کیا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی اللہ کا انعام ہے تو بتا ان 4 گروہوں میں ہے یا 4 گروہوں سے تیرا تعلق ہے، پھر تو ہم مان جائیں گے. اور اگر تیرا تعلق ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مان جائیں کہ تیرے اوپر انعام ہے؟ اب آپ سمجھے آپ حضرات؟ تو لوگ آپ کو مارکیٹ میں آ کے بات کریں گے، لیکن اس کا جواب قرآن اور حدیث کی دلیل سے جب ہوگا تو پھر کوئی بھی اس مارکیٹ میں آ کر ٹھگ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے ذرا میں اس کو اپنے طالب علمی والے لہجے میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ بات کھل جائے آپ کے سامنے. میرے عزیز اور میرے دوست بھائی، بات یہ ہے، اب یہ آیت کریمہ جو میں نے 3 پڑھی ہیں ان کا ذرا مجموعہ آپ سن لیں. بات یہ ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سیدھا راستہ انعام والے لوگوں کا ہے اور انعام نبیوں پر ہوا ہے. کیا تم نبیوں کے راستے پر ہو؟ انعام صدیقوں پر ہے. کیا تم صدیقوں کے راستے پر ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہو کیونکہ یہ صدیقوں کے امام ہیں. اور پھر شہید، یہ حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، حضرت عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، اکثر صحابہ کرام بھی، امام حسین بھی. کیا تم ان شہیدوں کے راستے پر ہو؟ اور پھر صالحین، ولی بھی ساتھ آ گئے. آج کل ولیوں کی دشمنی بہت ہے نا، باب تشیعی کوئی نہیں. میں کہ تم ہی تگڑا ہوئے، تو بھی سننا. یا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے فرمایا نبیوں کے ساتھ بھی چل، شہیدوں کے ساتھ بھی چل، صدیقوں کے ساتھ بھی چل، اور ولیوں کے ساتھ بھی. جو ان سب کے راستے پر چلے وہ سیدھے راستے پر ہے، جو ان میں سے کسی ایک سے بھی جلے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. آج کئی بندے بڑے حدیثوں کے نمبر بتاتے ہیں، جی میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں، میرے سامنے کتاب ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی دشمنی بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا کیا فائدہ تیرا حدیث کا نمبر بتانے کا؟ تو کہتا ہے کہ میں نبی پاک کی بات بتاتا ہوں، جبکہ تو باقیوں کا انکار کر رہا ہے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضور کی امت کے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا، آپ کی امت کے صدیقوں کو بھی ماننا پڑے گا، اور آپ کی امت کے ولیوں کو بھی ماننا پڑے گا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اب تو ایک نبی کی حدیث بیان کر کے بزرگوں کی توہین کرتا ہے تو جھوٹا ہے. چونکہ قرآن مجید نے 4 چیزیں بیان کی ہیں اور 4 چیزوں پر جس کا عمل ہوگا وہ سچا ہوگا. جو ان 4 میں سے کسی ایک کا مخالف ہو جائے گا وہ کبھی سچا ہو سکتا نہیں. وہ نمبر قرآن کی آیت کا بتائے یا حدیث کا بتائے وہ سچا نہیں ہو سکتا. گرامی قدر حضرات، یہ نقطہ آپ کو سمجھانا ضروری تھا، اس لیے میں نے عرض کیا. بس اوقات ہمارے لوگ صرف حدیث کا نمبر دیکھ کر بھی یہ تو حدیث پڑھ رہا ہے. او بھائی حدیث پڑھ کے نبی کی بات تو کر رہا ہے، ساتھ میں صدیق کی کیوں نہیں کر رہا؟ اور اگر وہ صدیق کی کر رہا ہے تو ساتھ میں شہید کی کیوں نہیں کر رہا؟ اور اگر شہید کی کر رہا ہے تو ساتھ میں ولی کی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ساری باتیں تو قرآن میں میرے رب نے بتائی ہیں. تو یہ ہے حق کے راستے کی پہچان. اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. جو کلمہ پڑھ کے نبیوں، ولیوں، صدیقوں، شہیدوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے. جو ان میں سے کسی ایک سے بھی جلے وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی سچا ہو سکتا